ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں شک کرتے ہوئے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد و ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ قرآن پاک کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض مطالب کو دیگر بعض کے ساتھ رد کیا، حالانکہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، اس کا بعض اس کے بعض کی تصدیق کرتا ہے، پس تم اس کے بعض کی بعض کے ساتھ تکذیب نہ کرو، پس تمہیں جو باتیں قواعد کے مطابق معلوم ہو تو تم اس کے قائل ہو جاؤ، اور جن کا علم تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے علم کو اس کے عالم یعنی اللہ کی طرف سونپ دو۔ اس حدیث کو امام احمد و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے بھائی کو ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے برعکس ہے تو اس نے مشورہ طلب کرنے والے سے خیانت کی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر بلا دلیل کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں زیادہ صحیح صورت یہ ہے کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر کی جائے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں تفسیر کی جائے، اگر احادیث بھی نہ ہو تو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد لغت عرب کے استعمالات کی روشنی میں تفسیر بیان کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، بلا شبہ میں فوت ہونے والا ہوں، یعنی مجھے موت آنے والی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک 7 قراءتوں میں نازل ہوا، ان میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے، اور ہر سطح کے معانی کے ادراک کے لیے الگ الگ استعداد درکار ہے۔ اس حدیث کو امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، 7 قراتوں سے مقصود یہ نہیں کہ ہر آیت اور ہر لفظ کی 7 قراتیں ہیں، بلکہ صرف چند الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی مختلف قرات میں ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک جو اس وقت ہمارے ہاں متداول ہے، اس کی قرات متواتر ہے، اب اس کے خلاف دوسری کوئی قرات جائز نہیں۔ ظاہر سے مقصود ظاہری معنی ہے، اور باطن سے مقصود فہم اور تدبر کے بعد جو معنی ذہن میں آتے ہیں وہ ہے، واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔